یوم الطلاق، اسی کو یعنی ظہور نتائج کے وقت کو یوم الطلاق کہا گیا ہے، یعنی خدا کے سامنے جانے کا دن۔ سورہ زمر میں ہے کہ اہل جہنم جب دوزخ کے دروازے پر پہنچیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا، أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا؟ کیا تمہارے پاس خدا کے رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے خدا کے قوانین پیش کرتے تھے اور تمہیں اس دن کے سامنے آنے سے خبردار کرتے تھے؟ اس دن پھر کوئی راز مستور نہیں رہے گا، کوئی بات چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔ اپنے جن اعمال کے مطابق انسان سمجھتا تھا کہ ان سے کوئی واقف نہیں ہے، وہ سب بے نقاب ہو کر سامنے آ جائیں گے۔ یہی ملاقات کا دن ہوگا۔ سورہ زخرف میں اس کے متعلق کہا، حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا، جب انسان ہمارے پاس آئے گا۔ دوسری جگہ ہے، إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اس دن ہر ایک کو اس کے رب کی طرف ہانک کر لیا جائے گا۔ سورہ یاسین میں اس حقیقت کو ان الفاظ میں سامنے لایا گیا ہے، إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، لوگ لپک کر خدا کی طرف جائیں گے۔ کہیں اسے وَإِلَيْهِ النُّشُورُ سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ کہیں إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کہہ کر یعنی اسی کی طرف اکٹھا ہونا ہے۔ سورہ غاشیہ میں ہے، إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، انہیں آخر الامر ہماری طرف آنا ہے اور ہمارے ہی ذمے ان کا حساب لینا ہے۔